سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے حق کی تعظیم کرتے ہوئے مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے اللہ پاک اس سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں دوسرا مغرب میں، دونوں پاؤں ساتویں زمین میں، گردن عرش کے نیچے ہوتی ہے۔ اللہ پاک اسے فرماتا ہے تم میرے بندے پر اسی طرح درود بھیجو جس طرح اس نے میرے نبی پر بھیجا، پس وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے پر درود بھیجتا رہتا ہے، یعنی درود پاک پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماہ رجب المرجب اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی 27ویں شب کو محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے جاگتے میں اپنے رب کا دیدار کیا، ہم کلامی کا شرف بھی حاصل کیا لامقام پر، اور اس کا بیان سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے، سورہ نجم کے اندر تفصیل کے ساتھ اور مقامات پر بھی ہے، اور بخاری شریف مسلم شریف میں بھی معراج مصطفیٰ معجزہ مصطفیٰ کا بیان۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کیا، اور محبوب و محب میں کیا راز کی باتیں ہوئیں اللہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ اس رات رب کائنات نے اپنے محبوب کو مختلف گفٹ تحائف عطا کیے۔ 3 تحائف ان میں سے یہ ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات، نمبر 2 5 نمازیں، نمبر 3 کفر و شرک سے بچنے والے امتیوں کی بخشش۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں تحفے میں عطا فرمائیں۔ اللہ کرے ہم اس کو پڑھا کریں اور اس کو یاد کر لیں، نماز میں پڑھیں، اس کے اندر دعائیہ کلمات بھی ہیں، اور اگر رات کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس رات کو کوئی ہمیں تکلیف اللہ کی رحمت سے نہیں پہنچے گی۔ مداح الحبیب جمیل الرحمن رضوی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، آپ اپنے کلام میں لکھتے ہیں، اے مومن مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، اے مومن مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، اللہ سے لائے، اے مومن مجدہ کہ وہ اللہ سے لائے، سے لائے، بخشائش امت کا کمالہ شب معراج۔ جمیل الرحمن رضوی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کلام میں لکھ رہے ہیں، اے ایمان والو تمہیں خوشخبری ہو کہ معراج کی دولہا معراج کی رات اللہ سے لائے امت کی بخشش کا قبالہ۔ قبالہ مینز تحریر۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے 50 نمازیں فرض کیں، اور ہماری آسانی کے لیے 50 کی 5 ہو گئی۔ بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات اللہ پاک نے مجھ پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے رب کے پاس جا کر ان نمازوں کو کم کروا لیجئے، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، کیونکہ
میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں. 2 نمازیں فرض تھیں, وہ آپ کی امت 50 کیسے پڑے گی؟ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کے پاس لوٹ کر گیا, عرض کی یا رب میری امت پر کچھ آسانی فرما. اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دی. اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس موسیٰ علیہ السلام پھر کہتے ہیں تو آپ پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں. اور اللہ پاک نے فرمایا پیارے محبوب دن اور رات کی یہ 5 نمازیں ہیں اور ان میں سے ہر نماز کا 10 گنا اجر ملے گا. یعنی یہ نمازیں پڑھنے میں 5, اجر و ثواب میں 50 ہی رہیں گی. بخاری شریف حدیث نمبر 977. موسیٰ علیہ السلام شب معراج سے صدیوں پہلے دنیا سے پردہ فرما چکے اور شب معراج امت مصطفیٰ کی خیرخواہی کر رہے ہیں. تو اللہ کے نیک بندے, اللہ کے نبی, اللہ کے ولی دنیا سے چلے جائیں پھر بھی مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے. 50 کی 5 نمازیں ہوئیں. کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے آسانی ہو گئی نا. موسیٰ علیہ السلام ان کی بھی بڑی شان ہے, کلیم اللہ ہے, مگر اللہ پاک سے کلام کا شوق بھی رکھتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے خود عرض نہیں کی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے کم کرائیں. امام الانبیاء کی یہ شان ہے کہ کلیم اللہ نے بھی بارگاہ الہی میں کچھ عرض کرنا ہو تو ان کے ذریعے کرتے ہیں. انبیاء اولیاء اولی و آخری, انبیاء اولیاء اولین و آخری, کون ہے جس کو نہیں حاجت رسول اللہ کی. اور دیکھیں کیسی عشق بھری بات ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ایک تو پہلی حاضری ہوئی, پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے درخواست پر 9 مرتبہ حاضری ہوئی. اور اعلیٰ حضرت اپنے عشق بھرے کلام میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ آتے یہ ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام بار بار شب معراج کے دولہا کو عرض کرتے ہیں کہ نمازیں کم کروائیں. ایک بڑا عشق بڑا نقطہ علماء نے بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ پاک کے دیدار کی تمنا کی تھی, تمنا پوری نہیں ہوئی. آج اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا. تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ پاک کو دیکھ کر آتے رہے اور میں بار بار ان کو دیکھتا رہا ہوں. سبحان اللہ. رخ مصطفیٰ میں جمال کبریا کا گویا وہ جلوہ دیکھ رہے تھے اور طور والی تمنا پوری ہو رہی تھی. سبحان اللہ. سفر معراج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 مقامات پر نماز ادا کی. اندازہ لگائیے نماز کتنی اہم عبادت ہے. کتنے مقامات؟ 12 مقامات پر نماز ادا کی. ان مقامات کا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو راستے میں جبریل امی علیہ السلام کی ریکویسٹ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی. اور جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی حضور یہ مدینہ یہاں آپ کی ہجرت ہونی ہے, ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی. دوسرا مقام جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا کی وہ تھا طور سینہ, جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا تھا.
تیسرا مقام جہاں جبریل امی علیہ السلام کے عرض کرنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز 2 رکعت ادا کی تھی، یہ جگہ تھی بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ دیکھیں بابرکت جو جگہ ہوتے ہیں نا، لوگ جا کے نوافل پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ مگر یہ یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت لینے کے لیے نہیں، برکت دینے کے لیے نماز پڑھی تھی۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز، بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے آپ پڑھتے رہیں باجماعت نماز۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 3 مقامات اپنے سنے، مدینہ پاک میں، طور سینا پر، بیت اللحم پر، اور چوتھا مقام ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی وہ ہے مسجد اقصی۔ میرے نبی بنے امام اور سارے انبیاء مقتدی بنے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا اظہار کیا، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی۔ یہ نماز کا اہتمام کیوں کیا گیا؟ اس میں کیا سر ہے، کیا بھیت ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں یہ راز ہے کہ اول و آخر کے معنی ظاہر ہو جائیں، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق میں اول ہیں، دنیا میں تشریف لانے میں آخر ہیں، آخری نبی ہیں، تو سب کو پتہ چل جائے کہ سب کے اول، سب کے امام، سب کے پیشوا، اول و آخری نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مصیری قصیدہ بردہ میں لکھتے ہیں وَقَدَّمَتْ کا جمیع الانبیاء بها والرسل تقدیم مخدوم علی خادم۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء رسل نے آپ کو آگے کیا جیسے مخدوم اپنے خادموں کے آگے ہوتا ہے۔ مخدوم وہ جس کی خدمت کی جائے، خادم وہ جو خدمت کرے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کی امامت فرمائی، اذان دی جبریل امی علیہ السلام نے، اور یہاں پر 2 رکعت ادا کی گئی۔ ان 2 رکعتوں میں ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کی، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ صفحیں کتنی تھیں؟ 7 صفحیں تھیں انبیاء کی، 3 صفحیں مرسلین کی تھیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف بلندی اختیار فرمائی اللہ کے حکم سے۔ تو اب پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6 پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر میرے نبی سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمانوں سے گزرتے ہوئے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہر آسمان پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور ہر آسمان کے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ ہو گئے 11 مقامات۔ 12واں مقام جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، وہ ہے بیت المعمور، فرشتوں کا کعبہ، یعنی جو خانہ کعبہ ہے اس کے عین اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ اور ہے، وہ فرشتوں کا کعبہ، اس کو کہتے ہیں بیت المعمور۔ یہاں فرشتے نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، امامت فرمائی، اور بیت المعمور میں سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ تو پتہ چلا میرے نبی نبیوں کے بھی امام ہیں، اور میرے نبی فرشتوں کے بھی امام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج بیت المعمور پر بھی نماز پڑھائی، اور اعلیٰ حضرت کے اشعار سبحان اللہ۔ بفور صدا سمائے بندہ یہ سدرا اٹھا، وہ عرش جھکا، صفوف سما نے سجدہ کیا، ہوئی جو اذان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں کہ معراج کی رات جیسے ہی یہ خبر سدرۃ المنتہا پر پہنچی کہ آقا آ رہے ہیں، تو خوشی سے مقام سدرہ اور اونچا ہو گیا، عرش استقبال میں جھک گیا، فرشتوں نے خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب دیکھیے نماز کیسی اعلیٰ عبادت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں 12 مقامات پر نماز ادا کی، اور امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ اللہ اکبر۔ مرقات المفاتیح میں ہے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اللہ کریم ہمیں نمازی بنا دے، ہم 5 نمازیں پڑھا کریں۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز۔ داتا صاحب کشف المحجوم میں ایک بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، اللہ کا قرب حاصل ہوا، تو عرض کی یا اللہ اب میں بلاؤں کے گھر واپس نہیں جانا چاہتا، مجھے مت بھیج، یعنی دنیا میں مت بھیج۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب ہمارا حکم ایسا ہی ہے، آپ دنیا میں واپس جائیے تاکہ آپ کے ذریعے شریعت قائم ہو، اور جو کچھ ہم نے یہاں عطا فرمایا ہے دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے معراج سے واپس، تو جب بھی آپ کا دل مقام بلند کا مشتاق ہوتا تو آپ فرماتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اذان دے کر ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو داتا صاحب مزید فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ہر نماز معراج ہوتی، اللہ پاک کی مہربانیوں کو نماز میں دیکھتے، آپ کی روح مبارک نماز میں ہوتی، دل مبارک نیاز میں ہوتا، باطن راز میں ہوتا، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو گئی۔ پیارے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ، قلب شاہ مدینہ کی راحت نماز۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور پھر عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری تمام قولی فعلی عبادتیں اللہ کریم ہی کے لیے ہیں. اللہ پاک نے جواب میں فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں. پھر عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس کو لکھا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس تشریف لائے. آپ نے امت کو التحیات تعلیم دی اور اس میں یہی مبارک کلمات سکھائے. گویا معراج مصطفیٰ میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے. گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز تمہاری معراج ہے تو میں معراج میں رب کریم سے جو گفتگو کر کے آیا ہوں تم بھی نماز میں وہی ادا کر لیا کرو. سبحان اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عشق رسول سے بھرپور بات لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا التحیات پر پہنچے اور یہ پڑھے السلام علیک ایھا النبی، اس وقت ادب یہ ہے کہ نمازی حضور جان عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں حاضر جانے اور یہ تصور باندھ کر یہ کلمات کہے میں حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہا ہوں اور آپ مجھ گناہ گار پر کرم فرماتے ہوئے جواب سلام سے نواز رہے ہیں. یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بہت سارے مناظر دیکھے عذابات کے. ان میں ایک منظر یہ بھی دیکھا، یہ مسند بزار کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 9518. کچھ لوگوں کے پاس سے آپ گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے. جب بھی انہیں سروں کو کچل دیا جاتا پھر درست ہو جاتے اور مسلسل یہ عذاب کا سلسلہ تھا. پوچھا ہے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بوجھل ہو جاتے، یعنی فرض نماز چھوڑ دیتے تھے. غور کیجیے اے عاشقان رسول، سر میں کو پتھر لگ جائے تو کیا حال ہوتا ہے، چوٹ لگ جائے تو کیسے چکر آتے، اور فرشتے پتھر سے کچلیں گے سر کو. استغفر اللہ. جو فرض نمازیں چھوڑتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج رات دو شخص جبریل و میکائیل علیہم السلام میرے پاس آئے، مجھے بیت المقدس لے آئے. میں نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے، بار بار پتھر سے کچل رہا ہے. ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. فرشتوں سے کہا سبحان اللہ یہ کون ہے؟ عرض کی آگے چلیے. چند مناظر دکھانے کے بعد عرض کیا کہ جس کا سر کچلا جا رہا تھا یہ وہ ہے جس نے قرآن کریم پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جاتا تھا. یہ حدیث پاک جو ہے بخاری شریف میں ہے اور حدیث نمبر ہے 7047. اللہ کریم ہمیں نمازی بنا دے. ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، سہ سکو گے نہ دوزخ کا ہرگز عذاب. بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز، دیکھو اللہ ناراض ہو جائے گا. بھائیو تم کبھی مت چھوڑنا نماز. اللہ کریم ہمیں پکا نمازی بنائے. فیضان نماز امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں، گھر میں درس دیں. انشاءاللہ اس سے نمازوں کا شوق ہمیں بھی ہوگا، گھر والوں کو بھی ہوگا. اللہ کریم معراج مصطفیٰ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ. معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ.